اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ شب ضربت امام علی علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے اعمال شبہائے قدر۔ شب 19، شب 21 اور شب 23 کے اعمال، کچھ مخصوص اعمال ہیں۔ ویسے تو پوری شب اگر عبادت میں بسر کی جائے تو واقعی بافضیلت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس شب میں خاص طور سے خدا کی عبادت و بندگی کی جائے۔ پہلی دو شبوں میں چونکہ شیعان آل محمد کے لیے مصیبت کی شب ہے، پہلی شب مولا کی ضربت کی شب ہے، اور دوسری شب شب 21 مولا کی شہادت کی جب ہے، یقیناً قیامت سے کم نہیں ہے، اور ہم سب سوگوار ہیں، مولا کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں، اور قاتلان امام پر لعنت دے رہے ہیں۔ کچھ مخصوص اعمال ہیں جو روایتوں میں ملتا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ شبہائے قدر میں مغرب سے پہلے غسل کیا جائے، اور اس غسل کے ساتھ بہتر ہے کہ نماز مغربین اور اعمال کیے جائیں۔ 2 رکعت نماز ہے۔ نماز کا طریقہ مثل صبح یعنی صبح کے طریقے سے ہے، بس سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں پڑھنا ہے۔ نیت ہوگی نماز شب قدر پڑھتا ہوں 2 رکعت یا پڑھتی ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ، بالکل صبح کی طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ چونکہ شب 19 ہے، شب 19 کے اعمال میں ہے کہ اسی کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اس کے بعد 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اس کو تسبیح کے ذریعے پڑھا جائے۔ اس کے بعد چھوٹی سی دعائیں وغیرہ ہیں، اور ان دعاؤں کے بعد ایک عمل ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کو ہم ہاتھوں میں لیں، اور لینے کے بعد اس کو کھول لیں۔ کھولنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار۔ خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کتاب کے ذریعے کہ جسے تو نے نازل کیا ہے، اور تیرے اسماء کو، یقیناً تیرے اسماء بہت بڑے ہیں، بہت بزرگ ہیں، اور اسماء حسنہ کے ذریعے یقیناً ہم تجھ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن تجھ سے نا امید نہیں ہیں، تجھ سے امید رکھتے ہیں، ہمیں جہنم سے دور کر دے۔ ہم خدا کے کلام کو لے کر کے اگر یہ دعا کریں گے تو یقیناً اس کے بعد دعا کا حکم ہے، ہم دعا کریں پروردگار عالم ہمیں جہنم کی آگ سے بھی نجات دینے والا ہے، اور دنیا کی تمام تر مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ یہ شب قدر ہے، شب تقدیر ہے، مقدر بنانے کی شب ہے۔ اگر انسان کے رزق میں وسعت لانا ہے تو آج کے شب کے مخصوص اعمال کرے اور خدا سے دعا کرے، یقیناً پروردگار ہماری حاجات کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی کے بعد چھوٹی سی دعا ہے، قرآن کو اپنے سر پہ رکھیں، اور سر پہ رکھنے کے بعد ہم قرآن کے وسیلے سے دعا کریں، اللہم بحق ھذا القرآن، اے پروردگار تجھے واسطہ ہے اس قرآن کا، اور جو کچھ بھی تو نے نازل کیا ہے، جو کچھ بھی تو نے بھیجا ہے، اور تمام مومنوں کے کہ جو تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، اور تجھے اس حق کا واسطہ کہ جس حق کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ معبود ہم سب کے جو بھی حاجات ہوں ان حاجات کو پوری کر دے، ان مشکلات کو دور کر دے۔ یقین مانو میں اگر ہم اس طریقے سے خدا سے دعا کریں گے، اسی لیے حکم دیا گیا ہے، خود ائمہ معصومین کہتے ہیں اس کے بعد ہم خدا سے اپنی حاجات کو طلب کریں، خدا سے استغفار کریں، خدا سے دعا کریں، معبود ہماری حاجات کو سننے والا ہے۔
آج کی شب یقیناً ہمارے لیے حاجات کی قبولیت کی شب ہے۔ آج کی شب یعنی شبہائے قدر، چاہے وہ 19 کی شب ہو، چاہے وہ 21 کی شب ہو، چاہے 23 کی شب ہو، شبہائے قدر یقیناً بابرکت شب ہے۔ وہ شب ہے کہ قرآن کہتا ہے تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے افضل شب ہے۔ اسی لیے کچھ ذکر ہیں اسماء، یعنی آئمہ معصومین کے اسماء، وہ 10 مرتبہ ہم قرآن کو سر پہ رکھے ہوں گے اسی وقت دہرائیں گے 10 مرتبہ لکھا یا اللہ بے محمد، پروردگار تجھے اللہ کا واسطہ، تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے حسن کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ، تجھے علی ابن الحسین کا واسطہ، تجھے محمد ابن علی کا واسطہ، تجھے جعفر ابن محمد کا واسطہ، تجھے موسیٰ ابن جعفر کا واسطہ، تجھے علی ابن موسیٰ کا واسطہ، تجھے محمد ابن علی کا واسطہ، تجھے علی ابن محمد کا واسطہ، تجھے حسن ابن علی کا واسطہ۔ اس کے بعد اپنے زمانے کے امام کا واسطہ دیں، پروردگار تجھے اس حجت کا واسطہ جو قائم ہے، جو باقی ہے، جو ظاہر ہے، جو دیکھنے والا ہے، جو حاضر و ناظر ہے، جو ہمارا ہادی ہے، جو ہمارا مولا ہے، جو ہمارا امام ہے، ہم اگر اس کے واسطے اور وسیلے کے ذریعے سے ہم دعا مانگے، یقین مانو میں آپ یاد رکھیے گا کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو آل محمد کے وسیلے سے مانگی جائے اور خدا اسے پورا نہ کرے۔ یقیناً آج کی شب بابرکت شب ہے۔ اس کے بعد مخصوص زیارت ہے امام حسین کی، تو شب قدر کے لیے ہم اسے پڑھیں، مولا سے التجا کریں۔ یقیناً اگر ہم نے مخصوص زیارت کو خلوص نیت کے ساتھ ادا کیا ہے تو ہم ایسے ہی ہیں جیسے ظاہر حسین ہے۔ اس کے بعد 100 رکعت نماز بھی ہے، شب بیداری بھی کرنا ہے، مستحب نمازیں ہیں، صبح کی طرح پڑھی جائیں، اگر آپ پڑھ سکیں تو پڑھیے، ورنہ 23ویں شب کے لیے چونکہ کثرت سے روایت ہے کہ اصل شب قدر کی جو رات ہے وہ 23ویں شب ہے، تو اس دن بالخصوص ہم خدا سے التجا کریں اور پوری رات شب بیداری کریں، پوری رات جگیں اور عبادت کریں، غفلت نہ کریں، عبادت کریں، خدا سے التجا کریں، خدا سے دعا کریں۔ اور ان میں چونکہ علماء حضرات ہمارے بزرگان نے 6 دنوں کے واجب نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا جن کی نماز قضا ہے وہ انہیں ادا کریں۔ اور خاص طور سے اس میں کچھ دعائیں ہیں، دعائے جوشن کبیر ہے، جوشن صغیر ہے، دعا خود سورہ روم ہے اور سورہ عنکبوت ہے، دیگر بہت سے سوروں کے لیے گزارش کی گئی ہے کہ شب میں پڑھا جائے۔ خدا بند عالم ہماری عبادت کو سننے والا ہے اور ہماری حاجات کو قبول کرنے والا ہے۔ پروردگار سے یہی دعا ہے معبود ہم سب کی عبادت کو قبول فرما، فقط السلام۔